ایک زمانے میں ایک صوفیانہ جنگل کے دامن میں واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایلارا نامی ایک جادوگر رہتا تھا۔ ایلارا گاؤں میں ہمیشہ سے ایک پراسرار شخصیت رہی تھی جو اپنی سنکی پن اور جادو کے حیران کن کارنامے انجام دینے کی اپنی قابل ذکر صلاحیت کے لیے مشہور تھی۔ ایلارا کا کاٹیج جنگل کے دل کی گہرائی میں چھپا ہوا تھا، اسرار میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگوں نے ان عجیب و غریب جڑی بوٹیوں کے بارے میں سرگوشی کی جو اس نے اکٹھی کیں، اور اس کے دروازے پر خفیہ علامتیں کھینچی گئیں۔ پھر بھی افواہوں کے باوجود گاؤں والے اس کے لیے گہرا احترام کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان کی سرزمین کی محافظ ہے، اپنی جادوئی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان مافوق الفطرت قوتوں سے بچانے کے لیے جو سائے میں چھپی ہوئی ہیں۔ ایک دن گاؤں پر بڑا اندھیرا چھانے لگا، فصلیں مرجھا گئیں، دریا خشک ہو گیا، اور ایک زمانے میں ہم آہنگی رکھنے والی کمیونٹی اختلاف اور خوف سے دوچار تھی۔ گاؤں کے لوگ جواب اور امید کی تلاش میں قصبے کے چوک میں جمع ہوئے۔ ایلارا اپنی تنہائی سے نکلی، اس کی زمرد کی آنکھیں ایک دوسری دنیا کی روشنی سے چمک رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ گاؤں پر ایک طاقتور لانت آئی ہے اور صرف وہی اسے توڑ سکتی ہے۔ اپنی بھروسہ مند چھڑی ہاتھ میں لے کر اس نے اس بدمعاش قوت کا مقابلہ کرنے کی جستجو کا آغاز کیا جس نے ان کے گھر پر یہ جادو کیا تھا۔ اس کا سفر اسے جنگل کے دل کی گہرائی میں لے گیا، جہاں اس کا سامنا افسانوی مخلوقات سے ہوا اور اسے متعدد آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ راستے میں اس نے بھولی بسری اشیاء اور قدیم نمونے دریافت کیے، جن میں سے ہر ایک اس کی بڑھتی ہوئی طاقت میں حصہ ڈال رہا تھا۔ ہفتوں کی تلاش کے بعد ایلارا ایک چھپے ہوئے باغ میں پہنچ گئی، جہاں ایک شیطانی جادوگر اس لانت کو ترتیب دے رہا تھا۔ ایلارا کا جادوگروں کے سیاہ منتروں کے ساتھ ٹکرانے کے ساتھ ایک شدید جنگ شروع ہوئی۔ آخر میں یہ ایلارا کا غیر متزلزل عزم اور گاؤں سے اس کا گہرا تعلق تھا جو غالب رہا۔ اپنی جادوئی توانائی کے آخری پھٹ کے ساتھ ایلارا نے اس لانت کو توڑ دیا، گاؤں کو اس کی گرفت سے آزاد کر دیا۔ آسمان صاف ہو گیا، دریا ایک بار پھر بہہ اور ہم آہنگی بحال ہو گئی۔ شکر گزار دیہاتیوں نے اسے ایک حقیقی ہیرو کے طور پر منایا، اب ان پراسراریت سے خوفزدہ نہیں رہے جو کبھی اسے گھیرے ہوئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ایلارا نہ صرف گاؤں کی حفاظت کے لیے بلکہ نوجوان نسلوں کو جادو کا فن سکھانے کے لیے اپنا جادو استعمال کرتی رہی۔ وہ ایک محبوب شخصیت، حکمت کا ذریعہ اور امید کی علامت بن گئی۔ یہ ثابت کرتی ہے کہ بعض اوقات انتہائی غیر معمولی افراد انتہائی غیر متوقع جگہوں پر پائے جاتے ہیں، اور اس طرح گاؤں اور اس کے پراسرار جادوگر آنے والی نسلوں کے لیے امن اور خوشحالی کے ساتھ رہتے تھے۔